السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے ہر دن ایک قرآن مبین کا 14واں سبق سماعت فرمائیں۔ باتوں کو نہ بدلاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ ترجمہ: پھر ظالموں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا۔ پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جب حکم الہی کو نہ مانا، عمالقہ کے شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو بطور سزا 40 سال تک بنی اسرائیل میدان تہ میں پڑے رہے۔ اس دوران آسمان سے ان لوگوں کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، یعنی گوشت اور حلوہ وغیرہ۔ لگاتار ایک ہی قسم کی غذا کھا کر تھک گئے تو کہنے لگے، ہمیں زمین کی پیداوار، لہسن، پیاز، دال، سبزیاں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، میدان تہ میں ایک جگہ جاؤ، وہاں تم جو کچھ چاہو گے وہ سب ملے گا، مگر وہاں داخل ہوتے وقت حتتاً توبہ توبہ کر کے بولتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن یہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے حقیقتاً کے بجائے ہنتاً گیہوں کہہ کر داخل ہوئے تو قہر خداوندی ایک سخت بیماری کالرا کی شکل میں انہیں پکڑ لی۔ بہت سارے مر گئے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز کی ثنا، تسبیحات، التحیات، قنوت، تکبیر کے الفاظ ہو بہو وہی الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کے معنی اور ترجمہ بھی اپنی مرضی سے ترجمہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ترجمہ سے ملتا جلتا معنی لینا بھی منع ہے۔ اگر کسی کو عربی زبان میں خوب مہارت حاصل ہے اور معنی بھی برابر ہے، غلط معنی نہ ہو، تو ملتا جلتا ترجمہ کرنے کی حدیث میں اجازت ہے، مگر اس کو بھی غیر احسن کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو رات میں سوتے وقت کی دعا سکھائی کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، مگر وہ صحابی وبنبیک کی جگہ وبرسولک کہہ دیا۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس طرح کہا اسی طرح
وہ بھی نبی جی کا کہو تو معلوم ہوا جو کہا گیا وہی کہنا چاہیے، بدلنا اچھی بات نہیں ہے مگر باعث عتاب ہے، بلکہ باعث عتاب ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے حتتن کی جگہ ہنتتن کہا اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری بات کو ویسے ہی بغیر تبدیلی کیے دوسروں تک پہنچائے گا، اللہ اس کو شاداب رکھے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔